پہلے اسرائیل سمجھتا تھا کہ اگر ہم پاکستان پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اس وقت پاکستان کے پاس کوئی ایسا میزائل نہیں تھا جو پاکستان سے ڈائریکٹ اسرائیل پر داغا جا سکے، اور اس وقت اسرائیل کے پاس بہت سے میزائل تھے جو پاکستان کو ٹارگٹ کر سکتے تھے۔ مگر 2015 کے بعد پاکستان کے پاس ایک ایسا میزائل آ گیا ہے جو اسرائیل کو 12 منٹ کے اندر تباہ کر سکتا ہے۔ اس میزائل میں اتنی ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ ایک وقت میں ملٹیپل ٹارگٹ اچیو کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ کیا اگر پاکستان اسرائیل پر شاہین 3 گراتا ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا، کیونکہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ ایران کی جنگ کی صورت میں پاکستان ایران کو شاہین 3 دے گا۔ اس میں کیسی کیسی صلاحیت موجود ہیں اور یہ کس کس کو ایک وقت میں تباہ کر سکتا ہے، اس ویڈیو میں یہ سب جانیں گے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، اس میزائل کی رینج 2700 کلومیٹر ہے، جس کا مقصد بھارت سے ہونے والے حملے کے جواب میں کسی بھی جگہ کو ٹارگٹ کیا جا سکے، کیونکہ 1990 کے بعد بھارت کے پاس بہت سی میزائل ٹیکنالوجیز تھی اور وہ ایٹمی دھماکے بھی کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی طرف سے بھی پاکستان کو خطرات رہتے تھے، جس کے برعکس پاکستان پر بہت دباؤ رہا تھا کہ وہ بھی جدید ٹیکنالوجیز والے میزائل بنائے اور اپنے ایٹمی دھماکے کرے۔ ناظرین، یہ کوئی 1995 سے 2000 کی بات ہے جب پاکستان کو خفیہ طور پر معلوم پڑا کہ ہندوستان اگنی 3 نامی میزائل بنا رہا ہے، جس کی رینج 3000 سے 5000 کلومیٹر ہوگی، اور اس وقت پاکستان کے پاس کوئی ایسا میزائل نہیں تھا جو پورے ہندوستان کے کسی بھی علاقے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنا شاہین 3 کے نام سے میزائل بنائے گا جو 2000 سے 3000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہو۔ پھر پاکستان نے یہ کام پاکستان کی کمپنی نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن کو دیا کہ وہ شاہین 3 میزائل کو ڈیزائن اور تیار کرے۔ یہ میزائل اگلے چند سالوں میں ہی بن گیا، لیکن اس وقت پاکستان کے حالات اچھے نہیں تھے، اسی لیے اس کا تجربہ نہیں کیا جا سکا، جس کو 9 مارچ 2015 کو 2750 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ کامیاب تجربہ کیا گیا، جو انڈین اوشن کے جنوبی ساحل میں ہوا۔ اس کا مقصد پورے ہندوستان پر حملہ کرنے اور مڈل ایسٹ کی گہرائی تک پہنچنا تھا۔ مڈل ایسٹ کا مطلب پاکستان کا دوسرا دشمن اسرائیل ہے، کیونکہ 19ویں سینچری میں پاکستان کو کئی بار اسرائیل کی طرف سے تھریٹ آتے رہے کہ اسرائیل پاکستان پر جیریچو 3 نامی میزائل داغ سکتا ہے، جس کی رینج 5000 سے 6000 کلومیٹر ہے، اور اس کے جواب میں پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ ون وے مشن پر اپنے لڑاکے طیارے بھیجتا۔ لیکن پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے شاہین 3 لانچ کیا۔ اس کے تجربے کے بعد یہ میزائل پوری دنیا کے نیوز چینل پر ہیڈ لائنز بن گیا، جس کے بعد اسرائیل کو بھی اب پاکستان سے خطرہ پڑ گیا ہے۔ شاہین 3 میزائل پروگرام کے مینیجر اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے مطابق یہ میزائل سپیڈ آف ساؤنڈ کی رفتار سے 18 گنا تیز ہے، اور اسے ہندوستانی جزائر انڈمان اور نکوبار تک پہنچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ہندوستان انہیں اسٹریٹجک اڈوں کے طور پر استعمال نہ کر سکے۔ اس میزائل کو غوری میزائل کے مقابلے میں اپ ڈیٹ رکھا گیا، جس میں ملٹی اسٹیٹ سالڈ فیول کا استعمال کیا گیا۔ صرف غوری کی بات کی جائے تو اس میزائل میں سالڈ فیول کا استعمال ہوا ہے، اور سالڈ فیول والے راکٹ کو لانچ کرنے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے، اور ایمرجنسی کی صورت میں یہ میزائل وقت پر اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتا ہے۔ لیکن شاہین 3 تو اس میزائل سے کئی گنا بڑا ہے، تو یہ جہاں بھی گرے گا اس کی تباہی کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اگر پاکستان اسرائیل پر شاہین 3 گراتا ہے تو اس کا کتنا ایفیکٹ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اسرائیل کے آئرن ڈوم کو جانتے ہیں کہ آیا کہ وہ اس میزائل کو روک سکتا ہے یا نہیں۔ آئرن ڈوم اسرائیل کا اینٹی میزائل سسٹم ہے جو ایک ٹائم میں ملٹیپل میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کر سکتا ہے۔ یہ سسٹم میکسیمم 400 میزائل کو ہوا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن شاید آئرن ڈوم میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ اتنے میزائل کو روک سکے، کیونکہ 1 اکتوبر 2024 کو جو ایران نے اسرائیل پر میزائل پھینکے تھے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سسٹم زیادہ سے زیادہ 70 سے 80 میزائل کو ہی روک سکا، جس کے بعد یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا اینٹی میزائل سسٹم کمزور ہو چکا ہے۔ شاہین 3 کی بات کی جائے تو یہ اینٹی میزائل سسٹم کو فیل کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو پورا کر سکتا ہے۔ جب اینٹی میزائل سسٹم اس میزائل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے پیسز نکلتے ہیں جو ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، اور وہ خود ایک میزائل بن کر مختلف جگہوں سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جس کو روکنا اس سسٹم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان اپنا شاہین 3 اسرائیل پر گراتا ہے تو اسے روکنا اسرائیل کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا، اور اسے اسرائیل مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ختم کیا جائے۔ اس وقت پاکستان اتنی اچھی سچویشن میں نہیں تھا، مگر اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ پاکستان ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا، اور جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین، بہت سے پاکستانی جوہری اور عسکری حکمت عملی کے ماہرین نے مبینہ طور پر حوالہ دیا کہ
कि शाहीन 3 की रेंज पाकिस्तान के पास मौजूद दूसरे मिसाइल सिस्टम से सबसे ज़्यादा है। शाहीन 3 के पहले टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 2500 किलोमीटर थी, जिसका मतलब ये था कि ये हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों यहाँ तक के शुमाली, मशरकी और मशरकी सरहद तक पहुँच सकता है। पाक फिजाइया के एक रिटायर्ड सीनियर कमांडर एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ के बारे में बताया गया कि अब भारत के पास अपनी महफूज पनाहगाहें नहीं रही। ये सब भारत के लिए रद्द अमल है जो अब टेस्ट के लिए भी चलाया गया है कि अगर आप हमें तकलीफ पहुंचाएंगे तो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक स्टडी के प्रोफेसर मंसूर अहमद ने कहा, ताहम पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान के साथ टीट फॉर टाट हथियारों की दौड़ में दिलचस्पी नहीं रखती और कयास किया कि तरक्याती काम हो सकते हैं। मिसाइल को मुतअद्दिद वार हीट पहुंचाने के काबिल बनाने के लिए पेशरफ्त की जा रही है, जिससे इनका दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान बाद में इस सलाहियत के हामिल अबाबील मिसाइल का तजर्बा भी करेगा और अबाबील पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल होगा। पाकिस्तान ने इस मिसाइल के तजर्बे का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया क्योंकि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर सैंक्शन लग सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।